فیصل بیٹھا اس نقشے پر سوچ بچار کر رہا تھا کہ شہزاد بھی کھانے سے فارغ ہو کر وہیں آ گیا۔ ہاں بھائی، اب مجھے دکھاؤ یہ کیا چیز ہے، شہزاد نے بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم کھانے سے فارغ ہو گئے کیا؟ فیصل نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کہاں فارغ ہوا ہوں، بس ذرا پیٹ پوجا کی ہے، بس اس سے اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ اب دماغ میں روشنی آ گئی ہے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ فیصل کوئی جواب دیتا، مکان کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ کوئی شخص بڑی بے تابی سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ڈریکولا، دیکھنا کون ہے، فیصل نے زور سے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ڈریکولا ایک انتہائی بوڑھے شخص کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بوڑھے کے جسم پر زخم ہی زخم تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے اور آنکھوں سے وحشت نمایاں تھی۔ ارے ارے، آپ کون ہیں اور آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ شہزاد اور فیصل دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے بچوں، خدا کے لیے میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، بوڑھے نے انتہائی کمزوری سے کہا۔ ارے آپ لیٹ جائیں ڈریکولا، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لاؤ، فیصل نے بوڑھے کو بازو سے تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹے، میں بس اب چند لمحوں کا مہمان ہوں، خدا کے لیے پہلے میری بات سن لو، بوڑھے نے کمزور لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، شہزاد نے بوڑھے کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بوڑھے کو بستر پر لٹا کر اسے پانی پلایا۔ جبکہ ڈریکولا ڈاکٹر کو بلانے جا چکا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کو ہمراہ لے کر واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے بڑے غور سے بوڑھے کا معائنہ کیا، اور پھر اس نے بوڑھے کے تمام زخموں پر مرہم لگایا، پٹیاں باندھیں، ٹیکے لگائے، اور پھر بیگ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے، بہرحال میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر، فیصل نے کہا، اور پھر جیب سے چند نوٹ نکال کر ڈاکٹر کے حوالے کیے، اور ڈریکولا ڈاکٹر کا بیگ اٹھا کر اسے چھوڑنے چلا گیا۔ بوڑھا آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا ہوا تھا، اب اس کے چہرے پر سکون کے آثار تھے۔ چند لمحوں بعد بوڑھے نے آنکھیں کھول لیں۔ میرے بچوں، تم نے میرے ساتھ جو ہمدردی کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، بوڑھے نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ویسے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ میرے بچوں، جس مکان میں تم رہ رہے ہو، یہ مکان میرا ہے، آج سے چند روز پہلے تک میں اپنے پوتے سمیت یہیں رہتا تھا۔ میرا پوتا معصوم ہے، اس کی عمر صرف 6 سال ہے۔ میں نے یہ مکان 20 سال پہلے نیلام میں خریدا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ مکان اس کا تھا۔ وہ کسی وجہ سے ملک سے باہر چلا گیا، پیچھے حکومت نے یہ مکان قرق کر لیا، کیونکہ اس نے حکومت کا کچھ قرضہ دینا تھا، اور حکومت نے اسے نیلام کر دیا، اور اس نیلامی میں نے اسے خرید لیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ اس مکان میں ایک بہت بڑے خزانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے طور پر اس مکان میں سے اس راز کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ شخص یہ باتیں کر کے اور مکان پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر واپس چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بے حد اشتیاق ہوا کہ میں اس راز کو تلاش کروں۔ چنانچہ میں نے کوشش شروع کی اور آخرکار وہ راز مجھے مل گیا، مگر اس وقت میرا پوتا بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بوڑھا ہوں اور یہ خزانہ حاصل نہ کر سکوں گا، جب میرا پوتا بڑا ہوگا تب اسے بتاؤں گا، اور پھر یہ خزانہ میرے پوتے کی ملکیت ہو جائے گا۔ مگر افسوس، میرے معصوم پوتے نے نادانی میں اس راز کا ذکر گلی میں کھیلتے ہوئے کسی سے کہہ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز 4 آدمی میرے مکان میں گھس آئے اور انہوں نے مجھے اور میرے پوتے کو اغوا کر لیا۔ وہ ہمیں ایک ویران حویلی میں لے گئے، اور پھر انہوں نے راز کی خاطر مجھ پر بے پناہ تشدد کیا، مگر میں نے نہیں بتایا، اور پھر انہوں نے میرے معصوم پوتے پر تشدد کرنا چاہا تو آخرکار مجھے بتانا پڑا۔ آج جس کمرے میں انہوں نے مجھے اور میرے معصوم پوتے کو بند کر رکھا تھا، اس کا دروازہ کھلا رہ گیا، چنانچہ میں اپنے پوتے سمیت وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دشمنوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے پوتے کو ایک دوست کے پاس چھوڑا اور خود گرتے پڑتے یہاں پہنچا تاکہ یہاں سے وہ راز نکال کر لے جاؤں، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تم لوگ یہاں رہ رہے ہو، بوڑھے نے اٹک اٹک کر پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر اس پراپرٹی ڈیلر نے یہ مکان ہمیں کرائے پر کیسے دے دیا، اور اس کے پاس اس کی چابی کیسے آ گئی، شہزاد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بوڑھا منشی، اس کی بات کر رہے ہو، بوڑھے نے چونک کر کہا۔ ہاں ہاں وہی، اس نے یہ مکان ہمیں کرائے پر دیا ہے، فیصل نے جواب دیا۔ وہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، میرے مکان کی ایک چابی اس کے پاس بھی رہتی ہے۔
میں جب کام پر چلا جاتا تھا تو میں پوتے کو اندر بٹھا کر باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور چونکہ بعض اوقات مجھے دیر ہو جاتی تھی تو وہ بوڑھا منشی یہاں آ کر میرے پوتے کی دیکھ بھال کر لیا کرتا تھا۔ اس نے شاید یہ سمجھا ہو کہ ہم کہیں چلے گئے ہیں، اس لیے اس نے یہ مکان تمہیں کرائے پر دے دیا ہوگا۔ بوڑھے نے جواب دیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے بچوں، مجھے سہارا دو تاکہ میں وہ راز یہاں سے حاصل کر سکوں۔ بوڑھے نے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ راز کسی گڑیا کی شکل میں تھا؟ شہزاد نے پوچھا۔ ہاں ہاں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ بوڑھے نے حیرت سے کہا۔ اور پھر شہزاد نے حبشی کے آنے اور گڑیا لے جانے کی پوری تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی جیب سے وہ نقشہ بھی نکال کر دے دیا۔ اوہ، تو وہ لوگ مجھ سے پہلے پہنچ گئے، مگر اس نقشے کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اس نقشہ کو ڈھونڈنے یہاں ضرور آئیں گے۔ مجھے فوراً یہاں سے چل دینا چاہیے۔ بوڑھے نے یکدم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید بکھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ارے ارے، آپ آرام کریں، اگر وہ یہاں آئے تو ہم ان سے نپٹ لیں گے، فیصل نے چونک کر کہا۔ نہیں میرے بچوں، میں اپنے ساتھ تمہاری جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، مجھے جانا ہوگا۔ بوڑھے نے ایسے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ وہ اسے روک نہ سکے اور بوڑھا لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فیصل نے شہزاد کی طرف دیکھا تو شہزاد نے اسے آنکھ مار دی، جیسے اسے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ شہزاد کا انداز کچھ اس قسم کا تھا کہ فیصل اور بھی الجھ گیا اور پھر ان کے دیکھتے دیکھتے بوڑھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ڈریکولا بھی ہاتھ میں دوا کی شیشی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ تم نے اس بوڑھے کو دیکھا ہے ڈریکولا؟ شہزاد نے ڈریکولا سے پوچھا۔ جی آقا، میں نے اسے جاتے دیکھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ بالکل تندرست ہو۔ وہ بھاگا چلا جا رہا تھا، ڈریکولا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جان کے خوف نے اس کی تمام بیماری ختم کر دی ہے، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں فیصل، ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ میں پہلے ہی کھٹک گیا تھا کہ یہ بوڑھا بھی ان مجرموں کا ساتھی ہے۔ آؤ میرے ساتھ، شہزاد نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ ارے ارے، تم کہاں چل دیے؟ فیصل نے حیران ہو کر کہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں اس بوڑھے کا تعاقب کرنا چاہتا ہوں، شہزاد نے تیز لہجے میں کہا۔ اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فیصل اور ڈریکولا کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ ڈریکولا نے باہر نکل کر دروازے کی زنجیر چڑھا دی تھی۔ پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے سامنے گلی میں بھاگتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی سڑک پر پہنچ گئے، مگر وہاں دور دور تک اس بوڑھے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب وہ کہاں ملے گا؟ فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار، کھانا زیادہ کھایا کرو، تبھی تمہارے دماغ میں عقل کی روشنی پیدا ہوگی، شہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر وہ قریب ہی موجود ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی ابھی میرے والد صاحب ایک ٹیکسی میں سوار ہوئے ہیں، وہ گھر سے ناراض ہو کر نکلے ہیں، ہم انہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کیا آپ ازراہ ہمدردی ہماری مدد فرمائیں گے؟ شہزاد نے بڑا معصوم سا لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا وہ بہت بوڑھے ہیں اور شدید زخمی بھی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں وہی، کل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، شہزاد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی ابھی ٹیکسی پر بیٹھ کر سلطان نگر گئے ہیں۔ میں اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ وہ بڑی تیزی سے آئے اور بھاگ کر اس ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں سلطان نگر کا نام لیتے سنا ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں سلطان نگر لے چلیں۔ آپ اس ٹیکسی ڈرائیور کو پہچانتے ہیں؟ اگر وہ ٹیکسی واپسی میں مل گئی تو اس کے ڈرائیور سے ان کا پتہ معلوم ہو جائے گا، ہم آپ کو پورا کرایہ ادا کریں گے، شہزاد نے کہا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، ڈرائیور نے نوٹ جھپٹ کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ شہزاد ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ ڈریکولا اور فیصل پیچھے بیٹھے تھے، اور اب فیصل واقعی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ بھی شہزاد کی طرح بے تحاشا کھانا شروع کر دے، کیونکہ شہزاد نے جس عقل مندی سے بوڑھے کو ڈھونڈنے کا راستہ نکالا تھا، اس سے اس کی ذہانت صاف ظاہر تھی۔ ٹیکسی کافی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور فیصل سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ بوڑھا مجرموں کا ساتھی ہے یا پھر شہزاد کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال اب تو چل پڑے تھے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ دیو نما سفید بالوں والا باس بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اور باس کے باقی ساتھی بھی بے چین سے کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ کیا صالح کامیاب لوٹے گا؟ باس نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔
مجھے یقین ہے باس کہ وہ ضرور کامیاب لوٹے گا۔ صالح کبھی ناکام نہیں رہا، وہ بہترین اداکار ہے، ایک نوجوان نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں مگر حبشی نے جو کہانی سنائی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑکے خطرناک۔ باس نے بے چین لہجے میں کہا۔ باس میں نے تو کہا تھا کہ چل کر ان لڑکوں کو گولی مار دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ایک نوجوان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نہیں سمجھ سکتے اسماعیل، اگر یہ لڑکے مر جاتے تو پولیس ہمارے پیچھے لگ جاتی اور پھر ہم خزانہ حاصل نہ کر سکتے بلکہ اپنی جانیں بچاتے رہتے۔ باس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے واقعی درست فیصلہ کیا ہے، نوجوان نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ باس اس کی بات کا کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور باس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر وہی بوڑھا کھڑا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اوہ صالح، سناؤ کیا ہوا؟ باس نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ کامیابی باس، صالح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ بہت خوب بہت خوب، باس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور پھر صالح نے جیب سے وہ نقشہ نکال کر باس کی طرف بڑھا دیا۔ باس نے نقشہ جھپٹ لیا اور پھر اسے دیکھتے ہی وہ کسی دیوانے کی طرح خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ اب ہم یقیناً وہ خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، باس نے کہا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ صالح، تم نے واقعی کمال کر دیا ہے، کیا ان لڑکوں کو تم پر شک تو نہیں ہوا؟ باس نے کہا۔ نہیں باس، آپ جانتے ہیں کہ میرے جسم پر ضرب لگنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسماعیل سے کہہ کر اپنے جسم پر کوڑے لگوائے تھے، اس طرح اصلی زخم بن گئے اور ان زخموں کی وجہ سے انہیں مجھ پر کوئی شک نہ ہوا، حالانکہ ان بیچاروں نے ڈاکٹر کو بھی بلوایا تھا۔ بہت خوب، تمہاری یہ صلاحیت واقعی بہت کام کی ہے، اب ہمیں فوراً خزانے والی جگہ پر جانے کے انتظامات کرنے چاہئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہم یہ خزانہ حاصل کر لیں، باس نے نقشہ بڑی حفاظت سے جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، 2 روز میں تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے، ایک نوجوان نے جواب دیا۔ اوکے، 2 روز بعد ہم یہاں سے چل پڑیں گے، باس نے کہا اور پھر وہ ایک دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ٹیکسی انتہائی تیز رفتاری سے سلطان نگر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سلطان نگر شہر سے ہٹ کر ایک مضافاتی کالونی تھی جس میں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں اور یہاں امیر لوگ رہتے تھے۔ شہزاد فیصل اور ڈریکولا کو لیے ہوئے ٹیکسی جیسے ہی سلطان نگر میں داخل ہوئی، سامنے سے ایک خالی ٹیکسی واپس آتی دکھائی دی۔ یہی وہ ٹیکسی ہے جس میں تمہارا باپ کیا تھا؟ ٹھہرو، میں اسے روک کر پوچھتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور نے شہزاد سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس نے ہاتھ باہر نکال کر سامنے سے آنے والی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد جب دونوں ٹیکسیاں ایک دوسرے کے قریب آ کر رک گئیں۔ گل محمد، تم نے اس بوڑھے کو کہاں چھوڑا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے خالی ٹیکسی کے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بھئی وہ بوڑھا ان کا والد ہے اور گھر سے ناراض ہو کر نکلا ہے اور یہ اسے تلاش کر رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا۔ او، میں نے انہیں کوٹھی نمبر 115 پر چھوڑا ہے، وہ میرے سامنے کوٹھی کے اندر گئے ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ شکریہ، شہزاد نے کہا اور پھر اس نے اپنی ٹیکسی کے ڈرائیور کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ٹیکسی کوٹھی نمبر 115 کے سامنے پہنچ گئی۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے ہماری بے حد مدد کی ہے، شہزاد نے ٹیکسی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، ٹیکسی ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر فیصل اور ڈریکولا کے نیچے اترتے ہی وہ تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اب تمہیں یقین آ گیا کہ وہ بوڑھا مجرموں کا ساتھی ہے، ورنہ جو کہانی اس نے ہمیں سنائی ہے اس لحاظ سے اس کا اتنی عظیم الشان کوٹھی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ کوٹھی اس کے دوست کی ہو جہاں اس نے اپنے پوتے کو چھوڑا تھا، فیصل نے جواب دیا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، ہمیں اس کوٹھی میں داخل ہونا پڑے گا، شہزاد نے کہا۔ مگر ہم یہاں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ بوڑھا مجرم ہے تو پھر اس کے ساتھی بھی یہاں موجود ہوں گے، فیصل نے کہا۔ دیکھو فیصل، اب شام ہونے والی ہے، ہم رات کو کوٹھی میں داخل ہوں گے، ابھی چل کر ہم کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، ایمان سے بڑی بھوک لگی ہے، شہزاد نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو، فیصل نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ تینوں سلطان نگر کی مارکیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ہوٹل میں تقریباً وہ رات کے 10 بجے تک بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کر دوبارہ کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ کوٹھی کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئے، کوٹھی کے برآمدے میں بلب جل رہا تھا اور اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
اوہ یہاں تو کتے بھی ہیں، فیصل نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، یہ دیکھو، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک رومال نکالا۔ اس میں گوشت کی بڑی بڑی بوٹیاں موجود تھیں۔ وہ تینوں کوٹھی کے عقب میں پہنچ گئے اور پھر انہیں دیوار کے قریب ہی ایک بڑا سا درخت نظر آ گیا۔ سب سے پہلے شہزاد اس درخت پر چڑھا اور پھر اس کے پیچھے فیصل اور ڈریکولا بھی درخت پر چڑھ گئے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تینوں دیوار پر موجود تھے۔ شہزاد نے دیکھا کہ کوٹھی میں دو بڑے بڑے کتے گھوم رہے تھے۔ جی آقا، آپ گوشت پھینکیے، جب یہ کتے گوشت کھانے میں مصروف ہوں گے تو میں انہیں قابو کر لوں گا، ڈریکولا نے سرگوشی میں کہا، اور شہزاد نے سر ہلا دیا اور پھر اس نے رومال کھول کر گوشت نیچے پھینک دیا اور خود دیوار پر لیٹ گیا۔ گوشت کی خوشبو پر کتے فوراً ہی دوڑتے ہوئے آئے اور گوشت کھانے میں مصروف ہو گئے، اور عین اسی لمحے ڈریکولا نے دیوار سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ڈریکولا پنجوں کے بل زمین پر کودا تھا، اس لیے اس کے کودنے سے کوئی آواز پیدا نہ ہوئی تھی، مگر کتوں نے چونک کر سر اٹھائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پر لپکتے یا بھونکتے، ڈریکولا نے انتہائی پھرتی سے ان دونوں کتوں کی گردنیں اپنی بغلوں میں دبا لیں، اور پھر وہ بلاؤں کو پوری طاقت سے دباتا چلا گیا۔ قوی ہیکل اور خوفناک کتوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر بے سود۔ ڈریکولا کی گرفت تو آہنی تھی، وہ بیچارے آواز بھی نہ نکال سکے، اور چند لمحوں بعد ہی ان کی جدوجہد دم توڑ گئی اور ڈریکولا نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر گر پڑے۔ کمال ہے، یہ آدمی ہے یا جن؟ فیصل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھئی یہ نہ آدمی ہے نہ جن، بلکہ ڈریکولا ہے، شہزاد نے کہا، اور پھر وہ دونوں بھی نیچے اتر آئے۔ کیا یہ کتے مر گئے ہیں یا بے ہوش ہیں؟ فیصل نے ڈریکولا سے پوچھا۔ جی سرکار، یہ مر گئے ہیں، ڈریکولا نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے بھائی، تم تو واقعی کام کے آدمی ہو، فیصل نے کہا، اور پھر وہ تینوں عمارت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔